فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی جلد نمبر 2 کے 37ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ آج ہم اس کتاب کو صفحہ نمبر 713 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس صفحے پر حرف ہا کے الفاظ میں سے حقد یعنی کینہ کے موضوع پر فصل شروع ہو رہی ہے۔ فصل نمبر 26، باب نمبر 878، عنوان ہے حقد، ہے قاف اور دال یعنی کہ کینہ۔ حدیث نمبر 4038، کینہ بدترین عیب ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4039، بدترین عادت کینہ ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4040، کینہ انسان کو عیبدار بنا دیتا ہے یعنی اچھائیوں کو روک دیتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4041، کینہ غیظ و غضب کو بھڑکاتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4042، کینہ حاسدوں کی خصلت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4043، کینہ موذی بیماری اور وبائی مرض ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4044، کینہ پست خلق اور تباہ کن عارضہ ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4045، کینہ کمینوں کی عادت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4046، کینہ باطن میں سلگتی آگ ہے جس سے یا تو موت بجھا سکتی ہے یا پھر مقصد میں کامیابی، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4047، اپنے دلوں کو کینے سے پاک صاف رکھو کیونکہ یہ وبائی مرض ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4048، تمام عیبوں کا سرغنہ کینہ ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4049، دنیا اس بات سے کم تر، حقیر تر اور پست تر ہے کہ اس میں رہ کر کینے کی اطاعت کی جائے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4050، غضبناک ہونا کینے سے بہتر ہے، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 369، امام علی نقی علیہ السلام۔ حدیث 4051، عقل مند انسان وہ ہے جو کینوں کو دل سے نکال پھینکے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4052، فتنوں کا سبب کینہ ہوتا ہے۔ حدیث 4053، کینہ برائیوں کا ہتھیار ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4054، جو کینے کو دور پھینک دے اس کا دل اور عقل سکون میں آ جاتے ہیں، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4055،
جو امن کا بیج بوتا ہے وہ نرمی کاٹتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4056، جو کینے میں زیادہ ہوگا اس کا غیظ و غضب کم ہوگا، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4057، بخل، کینہ، غصہ اور حسد کی زیادتی سے بچو، ان میں سے ہر ایک کے لیے ڈھال تیار رکھو جس کے ذریعے تم ان کے خلاف جہاد کرتے رہو، اور وہ ڈھال ہے عاقبت کے بارے میں فکر کرنا، رذالت سے بچنا، فضیلت کو حاصل کرنا، آخرت کی اصلاح کرنا اور حلم لازماً اختیار کرنا، حضرت علی علیہ السلام غرر الحکم۔ باب نمبر 879، عنوان ہے کینہ پرور۔ حدیث 4058، کینہ ور انسان اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے رکھتا ہے اور دوہرے غم کا شکار رہتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4059، جسے سب سے کم سکون حاصل ہوتا ہے وہ کینہ ور ہے، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 373، تحف العقول صفحہ 363، غرر الحکم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 4060، جو کینے کو دور پھینکے گا وہ اپنے دل اور دماغ کو سکون پہنچائے گا، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4061، جس دل میں سب سے زیادہ کھوٹ ہوتا ہے وہ کینہ ور کا دل ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4062، کینہ ور برا ہم نشین ہوتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4063، کینہ ور کے دوست نہیں ہوتے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4064، کینہ ور کی کوئی محبت نہیں ہوتی، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4065، شریف آدمی کینہ ور نہیں ہوتا، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 880، مومن کا کینہ عارضی ہوتا ہے۔ حدیث 4066، مومن کا کینہ عارضی ہوتا ہے جب وہ اپنے بھائی سے جدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ کافر کا کینہ اس کی عمر بھر کے لیے ہوتا ہے، بہار الانوار جلد 75 صفحہ 211، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4067، مومن جب تک کسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اس کا کینہ بھی اس وقت تک ہوتا ہے، اور جب وہاں سے اٹھ جاتا ہے تو اس کا کینہ بھی اس سے جاتا رہتا ہے، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 289، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4068، 4068، مومن کی صفت میں فرماتے ہیں اس میں کینہ کم ہوتا ہے، بہار الانوار جلد 67 صفحہ 311، رسول خدا۔ باب نمبر 881، عنوان ہے کینے کا موجب۔ حدیث 4069، اپنے بھائی کی باتوں کو برداشت کرو اور اس پر زیادہ غم اور غصہ ظاہر نہ کرو، کیونکہ یہ بات کینے کا موجب بنتی ہے، بہار الانوار جلد 77 صفحہ 212، مہجت البیضاء حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 882، کینے کو دور کرنے کے اسباب۔ حدیث 4070، اپنے سینے کے اندر سے کینے کو اکھاڑ پھینک کر دوسرے شخص کے سینے سے برائی کا قلع کما کرو، بہار الانوار جلد 75 صفحہ 212، نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 411، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4071، خندہ پیشانی کینے کو دور کرتی ہے، بہار الانوار جلد 77 صفحہ 148، رسول خدا۔ حدیث 4072،
سخت مصیبتیں کینوں کو دور کرتی ہیں. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام. قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان نمبر 38 بشرح خندہ پیشانی. فصل نمبر 27 جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 719 سے شروع ہو رہی ہے. یہاں پر حرف ہا کے الفاظ میں سے تحقیر کا موضوع شروع ہوگا. باب نمبر 883 کسی کو حقیر مت سمجھو. حدیث 4073 جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا میرے پیارے بیٹے کسی کو اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہ جانو کیونکہ تمہارا اور اس کا رب ایک ہے. بحار الانوار جلد 72 صفحہ 47. حدیث 4074 کوئی شخص خدا کی کسی اور مخلوق پر نکتہ چینی نہ کرے کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون خدا کا دوست ہے. بحار الانوار جلد 75 صفحہ 147. رسول خدا. حدیث 4075 جو شخص کسی مسکین کی تحقیر کرے یعنی اسے حقیر سمجھے خدا ہمیشہ اس پر ناراض ہوگا اور اسے حقیر جانے گا جب تک کہ وہ اس حقارت سے باز نہ آ جائے. بحار الانوار جلد 72 صفحہ 52 جلد 75 صفحہ 157. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. باب نمبر 884 عنوان ہے جو شخص کسی مومن کو حقیر سمجھے. حدیث 4076 جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو ذلیل سمجھے یا اس کی غربت یا افلاس کی وجہ سے اسے حقیر سمجھے بروز قیامت خداوند عالم اس کی تشہیر کرے گا اور پھر اسے رسوا کرے گا. بحار الانوار جلد 72 صفحہ 44 جلد 75 صفحہ 182. امام جعفر صادق علیہ السلام جلد 75 صفحہ 146. رسول خدا. حدیث 4077 تنبیہ الخواطر میں آپ سے روایت ہے اور یہاں حاشیے میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ بظاہر یہ ضمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. قول مؤلف تنبیہ الخواطر میں آپ سے روایت ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر مت جانو کیونکہ ان کا چھوٹا بھی خدا کے نزدیک بڑا ہوتا ہے. تنبیہ الخواطر صفحہ 25. حدیث 4078 اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس شخص نے میرے ولی یعنی دوست کی توہین کی اس نے میرے ساتھ جنگ کی ٹھان لی اور میں اپنے دوستوں کی نصرت کے لیے سب سے جلد پہنچتا ہوں. بحار الانوار جلد 75 صفحہ 158. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 4079 جو شخص میرے مومن بندے کو ذلیل کرے گا اسے میرے خلاف اعلان جنگ کر دینا چاہیے. بحار الانوار جلد 75 صفحہ 145. امام جعفر صادق علیہ السلام. حدیث 4080 فرزند آدم کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے. تنبیہ الخواطر صفحہ 362. رسول خدا. اور اب ہم آ گئے ہیں فصل نمبر 28 پر جو حرف ہا کے حروف میں سے حق کے موضوع پر ہے. باب نمبر 885 حق. قرآن مجید سورہ الحجر کی آیت نمبر 85 اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. قول مؤلف اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نحل آیت نمبر 3 سبا آیت 49 بنی اسرائیل آیت 21 یونس آیت 108. حدیث شریف حدیث نمبر 4081 حق قوی ترین پشت پناہ ہے. غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام.
حدیث 4082، حق قاطع تلوار ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4083، حق اہل باطل کے خلاف تلوار ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4084، حق عمل کرنے والے کے لیے ذریعہ نجات اور بولنے والے کے لیے حجت ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4085، حق ظاہری محبت اور باہمی دکھاوے سے زیادہ پاکیزہ اور روشن تر ہے، عین غرر الحکم۔ حدیث 4086، یقیناً حق سربلند اور سرفراز ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو، بحار الانوار جلد 72 صفحہ 232، شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 113، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4087، حق زمین سے بھی زیادہ وسعت رکھتا ہے، بحار الانوار جلد 78 صفحہ 31، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4088، اس میں شک نہیں کہ حق حسین ترین گفتگو ہے اور حق بات کہنے والا مجاہد ہوتا ہے، میں تمہیں حق کی خبر دیتا ہوں، لہٰذا میری بات کان لگا کر سنو، نہج السعادہ جلد 2 صفحہ 669، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4089، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق گویا مطلع سواری ہے جس پر اہل حق سوار ہیں، اس کی باگ اسی پر ڈال دی ہے اور اس نے انہیں نہایت آرام اور سکون کے ساتھ گھنے سائے تک پہنچا دیا ہے، نہج السعادہ جلد 3 صفحہ 294، حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 886، حق باطل کا سر کچل دیتا ہے، قرآن مجید سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 18، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ باطل کے سر کو کچل دیتا ہے، پھر باطل اسی وقت نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت 21، اللہ تعالیٰ نے حکم ناطق کر دیا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے، بے شک خدا زبردست غالب ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 4090، جو حق کے مقابلے میں آتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، بحار الانوار جلد 70 صفحہ 107، نہج البلاغہ، شرح ابن ابی الحدید جلد 18 صفحہ 371، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4091، جو حق کو پچھاڑے گا حق اسے پچھاڑ دے گا، بحار الانوار جلد 77 صفحہ 430، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4092، تھوڑا سا حق بہت سے باطل کو بھگا دیتا ہے جس طرح تھوڑی سی آگ بہت سی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4093، کوئی باطل ایسا نہیں ہے جو حق کے مقابلے میں قیام کرے لیکن حق اس پر غلبہ نہ پائے، اور یہ خدا کا فرمان بھی ہے، بحار الانوار جلد 5 صفحہ 305، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4094، شر کے ذریعے غلبہ پانے والا مغلوب ہوتا ہے اور حق کے ساتھ جنگ کرنے والا مفتوح، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4095، حق کا ساتھ دے کر مغلوب ہونے والا در حقیقت غالب ہوتا ہے، غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو امثال کے موضوع پر، باب نمبر 3598، عنوان حق اور باطل کی مثال۔ باب نمبر 887، عنوان ہے حق اور عزت۔
حدیث 4096، جس معزز یعنی باعزت انسان نے حق کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہوا، اور جس ذلیل انسان نے حق کو پکڑ لیا وہ معزز ہو گیا۔ بہار الانوار جلد 72 صفحہ 233، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 4097، جو حق کے بغیر عزت طلب کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو حق کے ساتھ عناد رکھتا ہے ذلت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 283، حضرت علی۔ حدیث 4098، عزت اس میں ہے کہ جب حق تجھ پر لازم ہو تو اس کے لیے ذلیل ہو جائے، حق کے لیے ذلیل ہونا بھی عزت ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 229 اور صفحہ 278، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو عز یعنی عزت کے موضوع پر باب نمبر 2712، عنوان عزت کے اسباب، حصہ 3۔ باب نمبر 888، عنوان ہے حق سنگین ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورہ المومنون کی آیت نمبر 70، ان میں اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ سورہ الزخرف کی آیت 78، مگر تم میں اکثر حق کو پسند نہیں کرتے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر ہے 4099، یقیناً حق سنگین لیکن خوشگوار ہوتا ہے، اور باطل ہلکا مگر وبال جان ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 107، نہج البلاغہ شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 313، حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4100، حق سنگین اور کڑوا ہوتا ہے، باطل ہلکا اور میٹھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک گھڑی کی نفسانی خواہش طولانی رنج و غم کا باعث بن جاتی ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 82، رسول خدا۔ حدیث 4101، حق سنگین ہوتا ہے لیکن خداوند عالم کبھی اسے بعض قوموں پر خفیف کر دیتا ہے جو عاقبت بروایت عافیت کی طلبگار ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے کہ وہ اپنے نفوس کو صبر کا عادی بنا دیتی ہیں اور صابر و شاکر لوگوں سے کیے ہوئے خدا کے وعدوں پر پختہ یقین کر لیتی ہیں۔ لہٰذا تم بھی ایسے لوگوں میں سے ہو جاؤ اور خدا سے مدد طلب کرو۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 285، شرح ابن ابی الحدید جلد 17 صفحہ 86، حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 889، حق پر صبر کرو، اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث 4102، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آن جناب سے کسی کوہستانی نے فتویٰ طلب کیا تو آپ نے اس کی منشا کے خلاف فتویٰ دیا۔ اس پر امام نے اس سے ناپسندیدگی کی کیفیت ملاحظہ فرمائی۔ آپ نے اسے فرمایا، اے فلاں، حق پر صبر کرو، کیونکہ جو شخص بھی حق بات پر صبر کرتا ہے خداوند عالم اسے اس کا ایسا عوض عطا فرماتا ہے جو اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 107۔ حدیث 4103، جب میرے والد گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کا وقت وفات قریب ہوا تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، میرے پیارے فرزند، میں تمہیں وہ وصیت کرتا ہوں جو مجھے میرے والد ماجد صلوات اللہ علیہ نے بوقت وفات فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، مجھے میرے والد نے یہ وصیت کی ہے کہ اے میرے چہیتے بیٹے، حق بات پر صبر کرو اگرچہ حق کڑوا ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 184، مشکات جلد 71 صفحہ 76، الفاظ کے قدر فرق کے ساتھ
امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 4104، اپنے آپ کو حق پر صبر کا عادی بناؤ، کیونکہ جو شخص حق کے بارے میں کسی چیز کو روکتا ہے اسے باطل کی صورت میں دگنا ملتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 176، تحفہ العقول صفحہ 216، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 4105، حق کی تلخی کو برداشت کرو اور باطل کی شیرینی سے دھوکہ کھانے سے بچو۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4106، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ غرر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 890، عنوان ہے حق بات کہو خواہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف ہو۔ قرآن مجید سورہ النساء کی آیت نمبر 135۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ انصاف پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی تمہارے اپنے ماں باپ یا قرابت داروں کے لیے مضر ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث شریف حدیث نمبر 4107، حق بات کہو خواہ تمہارے خلاف ہی ہو۔ رسول خدا کے دستہ تلوار سے نقل کرتے ہوئے بہار الانوار جلد 74 صفحہ 157، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 4108، حق لگتی کہو اگرچہ اس میں تمہاری ہلاکت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسی میں تمہاری نجات ہے، اور باطل کو چھوڑ دو خواہ اس میں تمہاری بچت ہی ہو، کیونکہ اس میں تمہاری ہلاکت ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 320، جلد 3 صفحہ 79، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 4109، سب لوگوں سے زیادہ متقی وہ شخص ہے جو اپنے نفع اور نقصان کی حالت میں حق بات کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 288، جلد 77 صفحہ 112، رسول خدا۔ حدیث 4110، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بروز قیامت خدا کے بہت زیادہ قریب ہوں گے، یہاں تک کہ خدا لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا، اور وہ شخص جو اپنے نفع اور نقصان کی صورت میں حق بات کہتا ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 26، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4111، اللہ کے نزدیک افضل انسان وہ ہے جس کو حق پر عمل سب سے زیادہ محبوب ہو، اگرچہ اس سے اس کا نقصان ہی ہوتا ہو اور باطل اسے قطعاً ناگوار ہو، خواہ اس سے اسے فائدہ پہنچے اور اضافے کا سبب بنے۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 107، نہج البلاغہ حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 4112، ایمان کی حقیقت میں یہ بات بھی ہے کہ حق کو باطل پر ترجیح دو، خواہ اس میں تمہارا نقصان اور باطل میں تمہارا فائدہ ہوتا ہو۔ بہار الانوار جلد 70 صفحہ 107، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 4113، ایک مومن کے دوسرے مومن پر 7 حقوق ہیں جنہیں اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان حق بات کہے اگرچہ اس کے اپنے یا اس کے والدین کے خلاف ہی ہو، اور وہ حق سے پہلو تہی نہ کرے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 223، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 891، عنوان ہے عیش اور تیش میں حق بات کرنا۔ حدیث 4114، عیش اور تیش میں حق بات کہنے سے بڑھ کر ایسی کوئی چیز خدا کے نزدیک محبوب تر نہیں جو مومن راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 358، رسول خدا۔ حدیث 4115، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی اپنے فرزند جناب امام حسین علیہ السلام سے وصیت
کہ ایک حصے میں ہے، اے میرے پیارے بیٹے، میں تمہیں امیری اور غریبی کی حالت میں، خدا کے تقویٰ کی اور عیش اور تیش کی حالت میں حق بات کہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 236 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 892 عنوان جابر حاکم کے سامنے حق بات کہنا۔ حدیث 4116۔ خبردار کسی شخص کو لوگوں کی ہیبت حق جاننے کے بعد اسے حق بیان کرنے سے نہ روکے۔ خبردار بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 43588 رسول خدا۔ حدیث 4117۔ میرے والد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ حق کا علم لے کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی مصیبت کے ڈر کی وجہ سے اس سے روگردانی نہ کرو۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 196 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو معروف کے موضوع پر یعنی نیکی کے موضوع پر۔ تیسرا حصہ باب نمبر 269 جابر حاکم کے سامنے عدل کی بات کرنا، اس کا عنوان۔ نیز سلطان کے موضوع پر، سلطان یعنی حاکم، باب نمبر 1885 عنوان جابر سلطان کے سامنے عدل کی بات کرنا۔ نیز ہجرت کے موضوع پر باب نمبر 399 عنوان ہجرت سے بھی افضل چیز۔